ڈاکٹر صاحب میں آپ کی رائے بھی یہاں پر شامل کرنا چاہوں گی. مفتی صاحب نے جو ہے وہ ایک ایگزامپل سے توجہ دلائی ہے. اگر ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن اسلامی نظاموں کی مثالیں ہم دے رہے ہیں, یہ تو بہت فرق ہے اس میں. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بالکل فرق ہے, میں اس چیز کو نگیٹ نہیں کروں گا, مگر یہ کولیکٹیو بینگ سوسائٹی ہمارا فیلئر ہے. ہم نے کبھی بھی ایک قوم بن کے چیزیں نہیں سوچی, اور ہمیشہ سے ہم تنقید برائے تنقید کرتے ہیں, تنقید برائے اصلاح نہیں کرتے. جی. جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اختلافات تو تبھی سے تھے, اور پہلا اختلاف ہمارا جو پاکستان بنانے والے تھے, دوسرا ہمارا جو بنگلہ دیش آج بن چکا ہے, ان کے ساتھ پیدا ہو گیا. کرنسی پہ کنفلکٹ آ گیا, لینگویج پہ کنفلکٹ آ گیا, اور پھر سب سے بڑی بات جو المیہ تھا کہ 8 سال ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن نہیں تھا. جی. کانسٹیٹیوشنل ڈائلما بہت بڑھ گیا ہوا تھا. ہم نے بینگ سوسائٹی چیزیں اس طرح سے سوچی ہی نہیں. ہمارا ہمسایہ ملک اسی ٹائم 58 میں ہی انہوں نے نان الائن موومنٹ جوائن کر لی. انہوں نے کہا ہم نے کسی گروپ کا حصہ نہیں پڑنا. مگر ہمارا جغرافیکلی پاکستان کی جغرافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے, مگر اس تحفے کے ساتھ ہمیں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں مل گئی ہوئی ہیں جنہیں ہم کلمینیٹ نہیں کر سکتے. اس کا امپیکٹ ہمارے اوپر ہمیشہ سے رہا. کبھی ہم ماڈرنائزیشن کی طرف جاتے ہیں, کبھی ہم اسلامائزیشن کی طرف جاتے ہیں. ہمارے فیزز ہیں ڈفرینٹ. تو ابھی تنقید جائز ہے کہ پولیٹیشنز جو ہوتے ہیں یا حکمران چلیں, آپ پرٹیکولرلی نام لے لیں حکمرانوں کا, آپ صاحب نے بھی بات کی, اس میں حکمرانوں کے ساتھ ساتھ علماء کا بھی بہت بڑا ایک کردار ہے. جی بالکل ہے. ہمارا سب سے بڑا فیلئر میں یہ سمجھتا ہوں, وہ جو بات کر رہے تھے کہ قرآن سنتے ہوئے ہم روتے کیوں نہیں, ہمیں قرآن سمجھ ہی نہیں آتا. ہمیں قرآن ترجمے کے ساتھ پتہ ہو تو ہم روئیں. میں اپنی مثال دیتا ہوں. سوری ٹو سے بٹر صاحب, ہم جن کی بات کر رہے ہیں نا, اور حافظ صاحب نے بھی کل اس طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ جب گورنر ہوتے تھے نا تو وہ جمعے کے خطبے بھی دیا کرتے تھے. آج کل ہمارے حکمران, ہمارے وزراء جو ہیں, سوری ٹو سے, نہ انہیں بسم اللہ کا مطلب پتہ ہے, نہ انہیں جو ہے وہ کلمات آتے ہیں, سورہ فاتحہ بھی نہیں معلوم. بسم اللہ کل شریف تک نہیں آتی. تو یہ جو بات آپ نے کی کہ کبھی ہمارا جو ٹرینڈ ہے وہ ماڈرنائزیشن کی طرف ہوتا ہے, کبھی اسلامائزیشن کی طرف ہوتا ہے, تو یہ لے کسی وجہ سے نہیں ہے. نہیں, بالکل دیکھیں, 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. میں فرسٹ ٹائم میں ممبر اسمبلی الیکٹ ہوں. آج کی اسمبلی میں جس میں 60% یوتھ بیٹھی ہوئی ہے اور 60% پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور جو پرانی اسمبلیز ہیں ان میں بڑا فرق ہے. آپ ابھی کا تقابلی جائزہ اگر پچھلیوں کے ساتھ کریں تو آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا. پہلے کیا ہوتا تھا, ایک بیوروکریسی جو ہماری ہوتی ہے, میں آپ کو ٹولز بتاتا ہوں. ہمارے پاس اسمبلی کے ڈفرینٹ ٹولز ہوتے ہیں. بینگ دا چیئرمین آف اسٹینڈنگ کمیٹی فار اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرس, ہم اکثر میٹنگز کنڈکٹ کرتے ہیں. جی. تو ہمارا جو ٹرینڈ تھا نا کہ یہ تھا کہ وہ بیوروکریسی آتی تھی, وہ اچھی انگریزی کے الفاظ اور خمازہ بول کے وہ چلے جاتے تھے اور بیچارے پولیٹیشین سنتے رہتے تھے. آج وہ دور نہیں ہے. اگر آپ آج کی بات کریں, میں پہلے حافظ صاحب کی بات کر دوں. میں عمرے پہ تھا, تو اب مجھے عربی اس طرح سے نہیں آتی فلوئنسی جس طرح آنی چاہیے. جی. کچھ چیزوں کا مطلب سمجھ آتا ہے. صحیح. ادھر سدیش صاحب نے تلاوت کی تو میں بھی رویا. مطلب اثر علماء کے اندر بھی تو چاہیے. ہماری سوسائٹی میں سب سے بڑا کردار معلم کا ہے. ہم معلم کی طرف دیکھتے ہیں, مطلب جو ہمارے معاشرے کو ایک ڈائریکشن دیتا ہے. جو ہمارا ٹیچر ہے وہ اصل میں معلم ہے. وہاں سے غلطیاں شروع ہوتی ہیں اور پھر ہمارے تک آتی ہے. میں بات کروں گا, ابھی بات انہوں نے ایک اور کی تھی کہ کفن والی بات, اور بعد میں صدقہ دینے والے لوگ نہیں ملتے تھے. کووڈ کی ایگزامپل ہے. بٹ صاحب میں گجرانوالہ سے ہوں, اور ہمارا جو گاؤں ہے وہ تقریباً 15ویں صدی سے معرض وجود میں آیا ہوا ہے, اور بڑے امیر لوگ ہیں اس میں. تو میں کووڈ کے دنوں میں اپنے ڈیرے پہ بیٹھا ہوا تھا, تو ایک سموسوں والا میرے پاس آیا. جی. مجھے اس نے کہا, جو صاحب میں کبھی آپ کو کہا تو نہیں ہے, مجھے 10,000 روپیہ ادھارا چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے دے دے. تو میں کہا ہوا کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے فلانے سے بھی مانگ لیا, فلانے سے بھی مانگ لیا, اب کوئی نہیں دے رہا. تو میرا تو سرکل ایسا ہے کہ روز کا روز میں کما کے اپنی فیملی کو بھی کھلاتا ہوں, اور اگلے دن کا سودا سلف لے کے آتا ہوں. صحیح. میں خدا کی قسم میں ساری رات اضطراب کا شکار رہا کہ اس جیسے کتنے لوگ ہوں گے جو بیچاری اس کمپسری کی حالت میں سے گزر رہے ہیں. اور میں نے صرف ایک چیز سوچی کہ اللہ نے مجھے پوچھنا ہے کہ تم لوگ اس گاؤں کے والی وارث تھے, تم لوگوں کا حق ہے. یہ وہی مفتی صاحب والی بات ہے. جی. میں نے مطلب میرے اس ٹائم آئی فون کے لیے میں نے کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے, تو میں نے اگلے دن ہی نا میں نے کال کر کے وہ راشن منگوا کے تقسیم کرنا سٹارٹ کر دیا. میرے سے پہلے واللہ کسی نے سٹارٹ نہیں کیا تھا. مگر اس کا امپیکٹ یہ پڑا کہ مجھے دیکھتے دیکھتے ایسا ہو گیا کہ وہ 35-40 ہزار آبادی میں واقعی ہمیں بعد میں راشن لینے والا نہیں ملا. ایک گاؤں کی اگزامپل دے رہا ہوں. یہ ہم سیٹ کر سکتے ہیں اپنے پورے شہر کے اندر, اور اس طرح پھر پاکستان میں بھی. ہمارے اپنے کردار, ہمارے جو اپنے ایکٹس ہوتے ہیں نا,
وہ ہر چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں. میں جو بولتا ہوں, جو میں کرتا ہوں, پہنتا ہوں, میں اپنی بات کر سکتا ہوں نا. مثال دیتا ہوں کہ جہیز ایک لعنت ہے, ہم کہتے ہیں. جی میرا کام ہے کہ میری شادی ہو تو میں جہیز نہ لوں اور سوسائٹی کے لیے ایک میسج سیٹ کر سکوں. ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا چلنا پھرنا سارے لوگ فالو کرتے ہیں, تو اس میں ہم اپنے اندر, میں پہلے ہمیشہ میں اپنی غلطی ڈھونڈتا ہوں, پھر میں دوسروں کی طرف جاتا ہوں. تو پولیٹیشینز کے اوپر تنقید جائز ہے خاص حد تک. بھٹو صاحب, آپ نے اپنی ایک ایگزامپل سے یہ بات کی کہ آپ نے ایک غریب کی جو ہے وہ ذمہ داری اٹھا لی اور دیکھتے دیکھتے گاؤں میں کوئی غریب نہ رہا. لیکن ہم اس کو سارے حکمرانوں کے لیے انڈیویجولائز نہیں کر سکتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں لاکھوں کروڑوں غریب ہیں, ان کا ذمہ کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. دیکھیے 2.5 کروڑ بچے, قطع کلامی کی بات چاہوں گا, اس وطن عزیز میں 16 سال سے زائد عمر کے جنوری میں تعلیم کا عالمی دن آتا ہے, ہم بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں. اور پاکستان دوسرے نمبر پر ہے جس کے 16 سال سے بچے 2 کروڑ 66 لاکھ کا یہ جو ہنسہ ہے نا, یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ حکومت پاکستان کے جاری کردہ ہیں. 2 کروڑ 66 لاکھ اس ملک میں 16 سال سے جو بچے ہیں نا وہ اسکول نہیں جاتے ہیں. اور آپ اسٹینڈنگ کمیٹی سپورٹس میں ہیں تو یہ بھی ذرا ایک ایشو دیکھیے گا, سپورٹس بورڈ ملازمین کو 3-3 4-4 مہینوں سے تنخواہیں نہیں ملیں گی. اچھا چلے دیکھیے ایک اور پوائنٹ آ گیا میری اس میں. پھر اگین میں نے پہلے کہا کہ ہماری بیسس غلط ہے. ہم نے جو لٹریسی کی ڈیفینیشن رکھی ہوئی ہے نا, آپ وہ اٹھا کے دیکھیں. سب سے پہلے تو امینڈمنٹ اس کے اندر ضروری ہے. ٹھیک, میں اگر آپ اسمبلی کی کبھی کارروائی کا آپ لوگ حصہ بنے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. میری کانسٹیٹوینسی جو ہے نا دیٹ از پی پی 65, اور یہ میں آپ کو یہ چاگی یا دال بدین اس ایریا کی بات نہیں بتانے لگا. گجرانوالا کے اندر جو 5واں بڑا شہر ہے, ایک یونین کونسل ہے نڈالا سندھوا, اس میں 21 گاؤں ہیں اور 21 گاؤں میں لڑکوں کا ایک بھی ہائی اسکول موجود نہیں ہے. ان 21 گاؤں میں ایک بھی بچہ ڈاکٹر موجود نہیں ہے. مسائل تو ہمارے گھر سے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو میں اس کے لیے تو 4 سال سے میں ایفرٹ کر رہا ہوں, کبھی ان کی ایس این نہیں بنتی. کون نہیں سن رہا آپ کے بھٹو صاحب؟ رانا سکندر حیات صاحب سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ میں اگین کہہ رہا ہوں, رانا سکندر حیات نے فلور آف دا ہاؤس پہ لاسٹ ایئر وعدہ کیا تھا کہ جینون پرابلم ہے بھٹو صاحب, اور یہ واقعی غلط ہے کہ پوری یونین کونسل میں کوئی بچوں کا اسکول موجود نہیں ہے, مگر ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. بینگ ہم اپوزیشن میں ہیں, اپوزیشن کا کام کیا ہے کہ تعمیری کنسٹرکٹیو کرٹیسزم جو ہے نا وہ ہم کرتے رہے. اور تعلیم والی بات ہم ان سے جب آپ حکومت میں تھے تب بھی یہ کام نہیں ہو سکتا. جی نہیں, ہم حکومت میں پرٹیکولرلی تھا نہیں, میں اپنی ذات کا جواب دہ ہوں. اور جو پالیسیز ہیں جہاں پہ میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتا میں وہاں پہ نہیں کرتا. میں ریشنل قسم کی باتیں کرنے کا عادی ہوں. سو یہ جو ریشنلزم پہ ہم پھر کریں گے, ہم چونکہ ہمارا ٹاپک ریاست کے اوپر ہے. جی نامہ پروفیسر صاحب, میں آپ کی بھی بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی. علماء کے کردار کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی ہے بھٹر صاحب نے. بہت اچھی بات دلائی ہے جی. میں تو یہاں ویسے یہ نہیں کہوں گا, جتنا بڑا انسان کا ڈیزگنیشن ہوتا ہے نا, اتنا ہی بڑا اس کا نام اس کا کام ہوتا ہے. یہ جو علماء ہے کوئی عام شخصیت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ نبوت کے وارث ہے, نبوت کے مسئلے کے اس مشن کے وارث ہے. میں یہاں اپنی جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بلا مجھے ذرا بٹ صاحب آپ بتائیے, آج تھوڑی سی مہنگائی ہوئی ہے, کیا ریڈی والے نے اپنا ریٹ بڑھایا؟ سب نے بڑھایا, بالکل ایسے ہی ٹھیک ہو گیا. اسی طرح آپ دیکھ لیں, اسی طرح کسی مہنگائی ہوئی, ڈاکٹر صاحب نے اپنی فیس بڑھائی. میں معافی چاہتا ہوں, آپ ریڈی والے کی بات کرتے ہیں جو کرپشن کر رہا ہے, اس نے بھی میں نے ابھی مجھے جانے دے, مجھے ابھی ڈاکٹر نے فیس بڑھائی کہ نہیں؟ حکومت کو لالے پڑ گئے, حکومت نے ٹیکس کس چیز کا نہیں چھوڑا. آپ موٹر وے پہ چڑھے ہیں, ابھی آپ نے ایم ٹیگ لگایا نہیں. کہاں کی یہ بات ہے کہ ابھی آپ جائیں یا نہ جائیں, پہلے ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کروا رہے ہیں. حکومت تو جناب سولر پینل سے لوگ بجلی سولر پینل, میری بات حافظ صاحب کی بلا میری بات, کیا سولر پینل جو لگائے گئے ہیں کہاں سے؟ اپنے خرچے سے. او بھائی اللہ نے روشنی دی ہے, تم نے نہیں دی. خدا کے لیے اللہ نے روشنی دی ہے, اللہ کی روشنی ہے. سارا سورج اللہ کا ہے, چاند اللہ کا ہے, دن اللہ کا ہے, زمین بھی اللہ کی ہے. ٹھیک ہے نا, زمین بھی اللہ کی ہے. بھائی اللہ کی چیز ہم لے رہے ہیں, اسی سے ہم آپ کر رہے ہو. تو کس نے اپنے حالات کو بہتر نہیں بنایا؟ پروفیسر صاحبان کی سیلریاں نہیں ملی, انہوں نے اسلام آباد لاہور دھرنے دیے اور اپنی مطالبات کو منظور کروایا. پینشن کو انہوں نے منظور کروایا کسی لیول پہ جا کے. دکاندار تاجر حضرات نے پوری مارکیٹیں اپنے بند کر دی کہ ہمارے مطالبات جب تک یہ کام نہیں ہوں گے ہم نہیں کریں گے. ہر بندہ کریانے سے لے کر اوپر والی سطح تک احتجاج کرتا رہا, اور اس نے کیا, اور اس نے اپنے مطالبات منوائے یا منوانے کی لائن میں لگ گئے.
آپ علماء کی بات کرتے ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ بتائیے کبھی ان کی 15,000 تنخواہ ہے، 20,000 تنخواہ ہے، کبھی بھی کسی عالم دین نے کہا کہ میں نے یہ نماز نہیں پڑھانی؟ کبھی بھی کسی عالم دین نے کہا کہ مسجد کو تالا نہیں لگے گا؟ کبھی بھی کسی نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا؟ جو ہیں وہ کروڑوں کی گاڑیوں پر جب جاتے ہیں تو نوجوانوں کو وہ اٹریکٹ کرتا ہے، نہ کہ وہ عالم وہ علماء جو سائیکلوں پر جاتے ہیں. اب بات یہ نہیں ہے کہ علماء کو بھی کروڑوں کی گاڑیوں میں جانا چاہیے، بات یہ ہے کہ حکمرانوں کو بھی سائیکل پر جانا چاہیے. اب رمضان شریف ہے، میری بہنا ایک منٹ، آج رمضان شریف ہے، اب جس مسجد میں چلے جائیں وہ بیچارہ تراویح پڑھا رہا ہے، پھر فجر کی نماز، پھر درس، پھر 400 چل. یہ کیا ہے؟ ایک مچھلی جو ہے وہ سارے، ایک مثال جو ہے نا وہ الگ بات ہے، سب کو اس طرح نہ لے. یہ اتنی بڑی دین کا کام کر رہے ہیں، ان کے پاس ہے کیا؟ گورنمنٹ ان کو دیتی کیا ہے؟ بالکل آپ بجا گورنمنٹ نے 1 روپیہ نہیں دیا، اور جو دیتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور کس انداز میں آپ کے صدقات سے، آپ کے خیرات سے یہ چل رہے ہیں. اور آپ کو پتہ دینی مدارس ہے کیا؟ اسلام کا اصل قلعہ دینی مدارس ہے. اصحاب صفا کون سے؟ اصحاب صفا وہ جگہ ہے جہاں جس کے پہلے مدرس امام الانبیاء ہے. وہاں غریب بھی بیٹھا کرتے تھے، یتیم بھی بیٹھا کرتے تھے، ہر طرح کی تعلیم دی جاتی تھی. حضرت عبداللہ کاتب تھے جو طلباء کو کتابت سکھایا کرتے تھے. حافظ صاحب انفارچونیٹلی یہاں پر ہر طرح کی تعلیم نہیں دی جاتی، نکلنے والے بچے جو ہیں وہ یہاں مدارس کے لیے دروازے بند کر دیے گئے. اب دیکھیں اب مدارس کو کتنا فنڈ دیا گیا ہوا ہے کوئی پتہ ہی نہیں ہے. آپ دوسری جگہ دیکھیں، جس کو کوئی ڈنڈا پھینک رہا ہے اس کو اپنا اتنا فنڈ دے رہے ہیں، جو موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے اس کو اپنا اتنا فنڈ دے رہے ہیں. بھائی مدارس کے لیے حکومت نے، ریاست نے کیا رکھا ہے؟ ان کے اوپر بھی جدید تعلیم دے، ان کو بھی کمپیوٹرائز سسٹم دے، ان کو بھی بہتری کی طرف لے کے آئیں، تاکہ یہ اچھے انداز میں اگر کوئی کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ لیٹسٹ نالج سے واقف نہیں ہے، بھائی ان کو واقف کرنا آپ کا کام ہے. لیٹسٹ ٹرینڈز کے ساتھ علماء کو بھی جو ہے وہ ایکوپڈ ہونا چاہیے. حافظ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟